یہ اتنا بڑا بیگ کس کا ہے دوست؟ گاڑی میں بیگ رکھتے برہان سے مسکان بولی۔ بیٹا کسی کو دینا ہے اور کسی اپنے کو واپس لانا ہے۔ اس کے لیے ڈور کھولتے محبت سے بولا تو وہ ساری لا کر اندر بیٹھ گئی اور پھر اس کی چھوٹی چھوٹی بچکانہ باتوں کا جواب دیتے اسے اسکول ڈراپ کیا اور تب تک کھڑا رہا جب تک وہ ہاتھ ہلاتی اندر نہیں چلی گئی۔ وہ اپنی فیری کے معاملے میں بہت پوسیسو تھا۔ ساحر عالم کے بنگلے کے سامنے اپنی گاڑی روکتے ہوئے نکلا اور پیسوں کا بیگ اٹھاتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ عارف نے حیرت سے ایس پی برہان کو بیگ کے ساتھ اندر داخل ہوتے دیکھا۔ لاؤنج میں سعیر عالم کہاں ہے؟ بیگ رکھتے برہان نے سامنے صوفے پر بیٹھی مسکان سے پوچھا جو آنکھیں اس پر ٹکائے بیٹھی تھی۔ اپنی بیوی کے ساتھ روم میں ہوتا ہے اس وقت، لاپرواہی سے کہتے وہ اپنے خوبرو سے ایس پی کو دیکھنے لگی، پر اس کی بات نے برہان کی رگوں میں شعلے بھڑکا دیے۔ بلاؤ اسے اور کہو لے آیا ہوں تمہارے 3 کروڑ، اب رولین کو آزاد کرو۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ ایس پی آواز نیچے رکھو، یہ تمہارا پولیس اسٹیشن نہیں عالم کا گھر ہے۔ عارف نے غصے سے کہا تو برہان تمسخر سے ہنسا۔ سو وٹ، عالم کا گھر نہیں ہو گیا، کسی بادشاہ کی سلطنت ہو گیا۔ وہ کہکا لگا اٹھا۔ اب کی بار مسکان کو بھی غصہ آیا۔ کسی سلطنت سے کم نہیں ایس پی، یہاں بڑے بڑے اس کے سامنے گڑگڑاتے ہیں۔ وہ منہ میں ببل ڈال کر کہتے برہان کو آگ لگا گئی۔ اب تک تو میں نے صرف اسے عورتوں کو مجبور کرتے دیکھا ہے، کیا اس کی سلطنت عورتوں پر چلتی ہے؟ اسے طنز کیا تو عارف مسکان کو سلکھا گیا۔ اس کی سلطنت وہاں تک چلتی ہے جہاں تمہارے خواب بھی نہیں پہنچے ہوں گے۔ عارف کی بات پر مسکان نے اسے مزید سلکھانے کے لیے کہکا لگایا اور بالوں کا چوڑا بنا کر اٹھی۔ عالم! وہ دونوں بہن بھائی کو نظر انداز کرتا دھاڑا اور اس کی دھاڑ اتنی اونچی تھی کہ عالم کے روم تک پہنچتی کہ اپنے بال بناتی حور بے ساختہ برہان کی آواز پر خوشی سے مڑی۔ برہان! اس کے لب بڑبڑائے۔ کتنے دن ہو گئے تھے ان سب سے ملے ہوئے۔ یس برہان! پیچھے سے عالم نے اسے اپنے ہتھیار میں لے کر کان میں کہا کہ وہ سانس روک گئی۔ وہ تو بھول گئی کہ وہ کس کے پاس ہے، کون اس کی رگ رگ میں بسا ہے، کہ اس کی سرگوشی بھی سن سکتا ہے۔ وہ وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ نسیں جھکا کر وہ بولتی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ عالم نے محبت سے آئینے میں اس کے خوبصورت پرپل کلر کے فراک میں قیامت ہے اس سراپے کو دیکھا۔ وہ تمہاری آزادی کی رقم لے کر آیا ہے، بیوقوف نہیں جانتا کہ میں نے تمہاری روح کو قید کیا ہے۔ اس سے کہتے ہوئے ہورولین کے کندھے پر اپنے لب رکھے کہ وہ جھجک کر شرم سے آنکھیں میچ گئی۔ میں ذرا سی بات کر لوں اس سے؟ اپنے ہاتھ مروڑتی وہ بولی۔ کیا بات کرنا چاہتی ہوں؟ سائڈ نے اس کے گلے میں پہنے برہان کا گفٹ کیا ہوا نیکلس اتارا اور اس کے ہاتھ میں دیا۔ وہ ناسمجھی سے اپنے ہاتھ میں موجود نیکلس کو محسوس کرنے لگی جو برہان نے برتھڈے پر گفٹ کیا تھا۔ یہی کہ نور بی تائی ابو تائی امی داد کیسے ہے؟ وہ برائی آواز سے بولی، ایک اندھا سا یقین کر کے اس کی طرف قدم اٹھانا چاہتی تھی، ایک مہم سی خواہش پہ کہ اس کی بھی ایک خوبصورت زندگی ملے گی، وہ ہوگی، اس کا عالم ہوگا اور چھوٹے چھوٹے دو بیبی اور وہ خوشحال زندگی گزاریں گے اور دور دور تک نہ کنگ ہوگا نہ ہی اس کا ماضی۔ اب اللہ سے رو کر دعا مانگنا چاہتی تھی کہ میں تھک گئی ہوں، اب مجھے عالم کے ساتھ حسین زندگی عطا کر دے اور وہ اس کے ماضی کے بابت کوئی سوال نہ اٹھائے، اس کی عزت آبرو پر۔ سوچتی آمین کہتی پلٹ کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی اور بے آواز رونے لگی۔ آپ مجھے خود سے جدا تو نہیں کریں گے نا عالم؟ میں آپ سے بہت محبت کرنے لگی ہوں اور سمی کا شہزادہ یقیناً آپ ہی ہیں، پلیز مجھے خود سے جدا مت کیجیے گا۔ میں نہیں جانا چاہتی برے لوگوں میں صرف آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں، آپ کی بن کر۔ اس سے گرد اپنی باہیں ڈال کر روتی ہوئی بول رہی تھی۔ ڈر تو اسے تب لگا تھا جب اس کے منہ سے سنا کہ اس کی آزادی کی رقم لایا ہے۔ اس کا معصوم دل سنتے ہی تڑپ اٹھا تھا۔ وہ تو اپنے عالم سے جدا نہیں ہونا چاہتی تھی کبھی بھی۔ رو کیوں رہی ہو میری جان؟ کون تمہیں جدا کر رہا ہے؟ کسی میں ہمت نہیں عالم کی عین کو جدا کرنے کی۔ سائر نے اسی کمر سے پکڑ کر محبت کے اظہار پر خوشی سے مدہوش ہوتے اسے اوپر اٹھایا۔ ہورولین نے شرماتے اپنی بے ساختگی پر چہرہ جھکا دیا۔ میں چاہتا ہوں تم اس محبت کا اظہار آج رات کرو میرے کانوں میں۔ عالم نے مسکراتے کہا۔ ہورولین کے کان کی لو تک سرخ پڑ گئی۔ چلو اب ذرا سالے صاحب سے نمٹ آئے۔ اسے نیچے اتار کر اس کے ہاتھ سے نیکلس لیتے ہوئے بولا اور دوپٹہ اسے اڑا کر اپنے ساتھ لے کر روم سے نکلا۔ اور اس کے مضبوط بازو کو تھام گئی کیونکہ وہ بہت شرمندہ تھی۔ برہان نے اس سے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا تھا
اور دائی امی کی باتیں بھی اسے یاد تھیں، وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اور اب تو اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے شہزادہ بھیج دیا تھا، تو اب وہ کیوں جاتی اس جہنم میں جس میں بار بار اس کے زخم ملتے، اس کے زخم کو چھری سے کاٹا جاتا اور اس میں سے مزید خون بہانے کے لیے؟ کیا اس کا زندگی کی خوشیوں پر حق نہیں ہے؟ اور وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس میں ہمت ہی نہیں تھی عالم سے دور جا کر 2 قدم چلنے کی۔ ہورولین، سائر کے ساتھ سیڑھیاں اترتی ہورولین کو دیکھ کر برہان نے تڑپ کر پکارا، جس پر اس سے اپنی نسیں اٹھائیں جہاں حالی پن کی بجائے ہزاروں تتلیاں اڑ رہی تھیں۔ عالم اپنی عین کو لے کر سیڑھیاں اترتا 3 پیس سوٹ میں اپنے چوڑے مضبوط جسم کے ساتھ بیوٹی کو ساتھ لے کر اس کے سامنے رکا۔ خیریت ہے ایس پی؟ اتنی صبح آنا پڑا؟ کوئی ثبوت مل گیا کیا میرے خلاف؟ عالم نے اپنے بازو ہورولین کے گر ڈالتے ہوئے پوچھا، اور برہان ساکت سا ہور کو دیکھنے لگا جو اس کے ساتھ لگی کھڑی تھی، محبت سے، بغیر ڈرے سہمے۔ ہور، میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلو میرے ساتھ، اب یہ تمہیں کسی بہانے نہیں روک سکے گا، آؤ میرے پاس۔ عالم کی بات کو نظر انداز کرتے برہان نے اس کے چہرے کو دیکھتے کہا، ایک امید کے تحت کہ کہیں دھمکا کر تو نہیں لایا۔ تم کیسے ہو برہان؟ وہ لینے لفظ پر عالم پر مزید اپنی پکڑ سخت کر گئی، جیسے وہ اسے چھین کر لے جائے گا، اور اس کی ادا پر سائر عالم کے لبوں پر تبسم پھیلا جو برہان کی نسوں سے چھپا نہ رہ سکا۔ میں ٹھیک ہوں، آؤ چلیں ہور، میں پیسے بھی لایا ہوں اس کو دینے جس نے تم سے زبردستی نکاح کیا تھا۔ عالم دلچسپی سے دیکھتے ایک ہاتھ ہورولین کے گر ڈالے اور دوسرا پینٹ کی جیب میں پھنسائے کھڑا تھا۔ اس کے پوری مونچھوں تلے انابی لب مسلسل مسکرا رہے تھے، اور برہان کو آگ لگ رہی تھی، دل کر رہا تھا اس حیوان کے سینے میں اپنے ریوالور کی ساری گولیاں اتار دے۔ نہیں برہان، میں یہاں ٹھیک ہوں، آپ تایا ابو کو ریسٹورنٹ کے پیپرز دے دیں اور میری نور کا خیال رکھیں پلیز۔ وہ ذرا سی نسیں اٹھا کر بولی، اور برہان کو لگا ریسٹورنٹ کے پیپرز پر ہورولین نے اسے کھینچ کر تھپڑ مارا ہو۔ تم پاگل ہو، اس حیوان کے ساتھ رہنا چاہتی ہو جو کل ہی ایک آدمی کو مار آیا ہے؟ غصے سے پاگل ہوتے برہان نے دھاڑ کر اسے بازو سے پکڑنا چاہا، تو عالم نے غصے سے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ ہمت مت کرنا چھونے کی ایس پی، اب یہ تمہاری کزن نہیں، میری عزت ہے، اس سے بلند آواز میں بات کرنے والوں کا میں گلا نوچ لیتا ہوں۔ سیمی ہور کو اپنے سینے سے لگائے وہ دھاڑا کہ برہان نے دانت پیسے۔ تم بھول رہے ہو دوغلے انسان کہ تم نے کہا تھا 3 کروڑ دے کر اسے لے جانا، اور اب کیوں اپنی زبان سے پھر رہے ہو؟ مرد کی زبان ایک ہوتی ہے۔ برہان نے گررا کر کہا، جس پر عالم کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ عالم کی زبان ایک ہے اور بات بھی، لے جاؤ اگر یہ چلنا چاہے تو۔ اس سے ہورولین کے گرد اپنا بازو ہٹایا اور دوسرے ہاتھ بھی جیب میں پھنسا دیا۔ عارف غصے سے برہان کی طرف لپکا کہ مسکان نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس کشتی کو پار لگنے دو آج، اسے سرگوشی میں کہا، تو لب بھینچ کر رہ گیا، ورنہ عالم سے اس طرح بات کرنے والے کا وہ حشر کرتا جو اس قبر میں جانے تک یاد رکھتا۔ چلو ہور۔ وہ کچھ رو پر سختی سے بولا، ہور سے جو عالم کے سینے سے کانپتی کھڑی تھی، اس کے کوٹ کو مٹھیوں میں جکڑے اسے تن من میں آگ لگا کر، مجھے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے برہان، تم لوگ لے لو ریسٹورنٹ کے پیپرز، مجھے نہیں آنا پلیز، دوست ہے نا۔ وہ روتی ہوئی نفی کرتی بولی۔ سن لیا، اب نکلو۔ اپنا بازو واپس ہورولین کے گر ڈالتے اس کے آنسو دیکھ کر برہان پر دھاڑا جو ششتر کھڑا تھا۔ تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو ہور، جانتی نہیں ہوں اس حیوان کو، کل ہی خون کر کے آیا ہے اور پتہ نہیں دل میں کتنے خون کرتا ہے، تم اسے اپنا شوہر کہہ رہی ہو؟ برہان کی باتوں پر ہورولین نے نفی کی۔ اگر ایسا ہے تو آپ پولیس والے ہیں، پکڑتے کیوں نہیں انہیں؟ مجھے پتا ہے یہ سب الزام ہے عالم پر، یہ مارتے نہیں ہیں بلکہ سب کی مدد کرتے ہیں۔ اور عالم کے حصار میں خود میں ہمت پاتی سر اٹھا کر بولنے لگی۔ سائر بیزاریت سے برہان کو دیکھنے لگا، اور کتنی دیر چلنے والا تھا یہ ناٹک اس سے سوچا دے اپنی کلائی میں وقت دیکھا۔ بہت جلد پکڑوں گا اور تمہیں اس کا اصل چہرہ بھی دکھاؤں گا، اور جو تم اس پر اندھا اعتماد کرنے لگی ہو بری طرح گرو گی، دیکھ لینا۔ برہان کہہ کر فردہ مندی سے مسکراتی مسکان پر قہر بھری نسیں ڈالتا بیگ اٹھا کر جانے لگا۔ اس کا دل کر رہا تھا ساری دنیا کو آگ لگا دے ایک حیوان سے شکست پر، اور یہ سب اس کے باپ کی وجہ سے ہوا تھا، جس سے جان بوجھ کر اسے پیسے اپنے مطلب کے وقت دیے جب وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے برہان کی سرخ لہور رنگ آنکھوں سے چپکے سے آنسو پھسلا اس سے کلین شیو پر۔ سنو ایس پی، یہ پیپر لیتے جاؤ، ہورولین نے دیے ہیں تمہارے باپ کے لیے،
आरिफ ने कहते विंडो से पेपर्स अंदर फेंके और एक तमस्सुर भरी नज़र उस पर डालता वापस अंदर चला गया और उसने एक नज़र पेपर्स पर डालकर गुस्से से गाड़ी स्टार्ट की। उसका रुख अपने घर की तरफ था। आपने मारा आलम आदमी को? बुरहान के जाने के बाद रुलाइन आंसू साफ करती सर उठाकर उससे पूछने लगी। डार्लिंग, मैंने हाथ भी नहीं लगाया उस आदमी को। आलम उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर यकीन दिलाते हुए बोला तो हूर ने मुस्कुराते सर हिलाया। मुझे यकीन है आप पर। वो उसके सीने पर सर रख गई कि इस सीन को देखते मुस्कान ने खांसना शुरू कर दिया। हूर के हड़बड़ा कर दूर होने पर आलम ने खूनखार नसों से मुस्कान को घूरा। वो आरिफ की माफ़ी मांगने पर उसके घर में थी और अभी एक का गुस्सा नहीं गया था कि वो फिर से शुरू हो गई थी। नाश्ता लगाओ चलो। आरिफ साहिर की कहर भरी नस से मुस्कान पर देखकर अपनी सुतीली नागिन का बाजू पकड़कर किचन की तरफ रुख किया। रात को तैयार है ना? मैं तुम्हें सच में खा जाऊंगा आज। नाश्ता करने के बाद मुस्कान के किचन में जाने और आरिफ के गेट पर तब वो हुरुलैन के कान में झुककर सरगोशी से बोला तो घबरा कर लर्ज उठी और आलम उसके रुखसार पर लब रखकर उसे सुख छोड़कर चला गया। चमक रही हो। सोफे पर बैठी हुरुलैन को ब्लश करते देखकर पपी उसकी गोद में देते वो बोली, तुमसे मतलब मेसी? वो अपनी लातादार सोचों को झटकती गुस्से से बोली और पपी को प्यार करने लगी। मेरा बेबी, पापा बहुत गंदे हैं ना? वो पपी के कान में सरगोशी करने लगी जिस पर वो अपने काम को याद करता भाव भाव करने लगा और हुरुलैन उसकी तायद पर खिलखिला उठी। हाँ मेरा बेबी, वो बहुत बदतमीज़ है। वो सरगोशी में बातें करने लगी। मुस्कान बहुत कान लगाने के बाद भी कुछ सुन नहीं पा रही थी। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपने बुलाया? मुलाजमा लाउंज में दाखिल होती दोनों को सलाम करने के बाद मुस्कान से बोली, वालेकुम सलाम। हाँ वो अभी उसके लफ्ज़ मुंह में ही थे कि वो झटका खाकर हुरुलैन की जाने पलटी जो कह रही थी, आई लव यू टू। किससे कह रही हूँ मेरा बच्चा? मुस्कान ने शौक से पूछा क्योंकि उसके रुख मुलाजमा की तरफ था और मुलाजमा भी इस मोहब्बत के इजहार पर हैरान परेशान खड़ी थी। सलाम का जवाब दे रही हूँ मिस्सी, और क्या जाहिल समझा है मुझे कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, पर तुम लोगों से बेहतर आती है। उनके तासुरात से अनजान गुस्से और गर्दन अकड़ा कर बोली और फिर अपनी पपी की जाने में तवज्जो हुई। तुम जाओ किचन में, मैं आती हूँ। मुस्कान ने कहकर सब करते मुस्कुराती मुलाजमा से कहा और उसके जाते ही हुरुलैन की जाने मुड़ी। वैसे किससे सिखाई है इतनी आला इंग्लिश? मुस्कान के पूछने पर हुरुलैन के चेहरे पर चांद खिल उठे। तुम्हें सीखनी है? मुझे आलम सिखाते हैं रोज रात को। हूर के पुरजोर से कहने पर मुस्कान का छत पार खहका पड़ा। ओ बहन, मुझे माफ रखो, मैं तो ये अपने शोहर से सीखूंगी। उससे हाथ छोड़ते कहा तो हूर गुस्सा हुई। तो दफा हो, वो छिड़क कर बोली। मासूम बीवी को बेवकूफ़ बना रहे हो बीस्ट। बच्चों पर मेसी अभी जिंदा है। उससे आंखें झपकते सोचा, ऐसे मालूम है इसके मायने क्या है? आई लव यू के? उससे शरारत से पूछा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अब इतनी भी जाहिल नहीं, मेरा शोहर पढ़ा लिखा है। नाक सुकड़ कर कहती वो मुस्कान को गुदगुदी कर गई। अरे मेरा मासूम बच्चा, तुम्हें तुम्हारे पढ़े लिखे शोहर ने बेवकूफ़ बना दिया है। वो अफसोस करती बोली। क्या मतलब? कैसे बेवकूफ़ बनाया है मुझे आलम ने? वो गुस्से से पूछने लगी। आई लव यू का मतलब है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम को तो इंग्लिश में भी अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। वो ब्लास्ट करके अब उससे शौक तासुआत से मसल उठने लगी। बबल मुंह में चबाते, क्या मतलब? तुम झूठ बोल रही हो? वो सदमे से अपने इतनी दफ़ा इजहार पर सुर्ख नीली पीली होती बोली। सच्ची यार, ये सुनो अब। वो कहती पेंट की जेब से मोबाइल निकाल कर उसमें एक ऐप में आई लव यू कहा और उसका जवाब वही सुनते वो शश्चर रह गई। आलम ने झूठ कहा मुझसे? वो रोती हुई बड़बड़ाई। फिर हैप्पी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वो बोली, खुश। मुस्कान ने अफसोस से कहा, पर कहना ज़रूरी था वरना उसका खाना कैसे हजम होता। और वो आहिस्ता आहिस्ता सब पूछने लगी। गुस्से से शर्म से लाल हो गई थी अपने आलम के बेवकूफ़ बनाने पर, जिससे कुछ देर पहले ही मोहब्बत का इजहार कराई थी। बसलियत में तो वो रोज़ करती थी बेवकूफ़। मुस्कान हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। विल यू किस मी? ओह माय गॉड, साहिर आलिम द बीस्ट। वो कहका लगाती खुद से खोया हुई। बोलो मिस्सी। और भारी आवाज़ में ठाड़ी। यार मुझे शर्म आ रही है, फिर भी बता रही हूँ। अगर तुम कहती हो उससे तो ये कहती हो, क्या तुम मुझे बहुत सा दोगे? अल्लाह माफ़ी। वो उसे सूख टमाटर छोड़कर किचन की तरफ चली गई। इतना बड़ा धोखा आलम, आप बहुत बुरे हैं, मेरा मजाक बनाया। वो रोती हुई पपी को नीचे छोड़कर उस सोफे में मुँह देकर रोने लगी।
اس کے رونے پر پپی زور و شور سے بھونک بھونک کرنے لگا اور بھاگتا یہاں سے وہاں ہو کر اس کے پاس آ کر بھونکتا، یہ کیوں رو رہی ہے اس کی پری؟ حور، پپی کی آواز پر آ رہی وہ مسکان بھاگ کر آئے، اسے روتا دیکھ کر دونوں پریشان ہوئے۔ مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، جاؤ سب جھوٹے ہیں، عارف کے پکارنے پر وہ چلائی۔ تم نے رلایا ہے چڑیلی سے؟ عارف شرمندگی کے تاثر مسکان کے چہرے پر دیکھ کر غصے سے پوچھنے لگا۔ نو، میں نے کیا کیا؟ پوچھ لو اس سے، وہ کہتی کندھے اچکا کر سوئی والی نظر ڈالتی وہاں سے نکلی۔ کہاں؟ پیچھے سے عارف پوچھنے لگا۔ کام ہے، آتی ہوں، تب تک ملاسمہ ہے ہورولین کے پاس، وہ کہہ کر ٹک ٹک کرتی چلی گئی۔ حور، کیا ہوا بہنا؟ عارف گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پوچھنے لگا اور ہور اتنے پیار سے پوچھنے پر تڑپ اٹھی۔ وہ عالم نے مجھے، وہ کہتی کہتی شرمندہ ہو کر رک گئی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، مت بتاؤ، پر اس میسی کی کسی بات پر یقین مت کرنا، وہ ایک نمبر کی لڑاکو عورت ہے، صرف لوگوں کو لڑاتی رہتی ہے۔ رومال سے اس کے آنسو صاف کرتے وہ محبت سے گویا ہوا کہ ہور سوچتی رہ گئی کہ وہ اپنے کانوں سے نہ سنتی تو ضرور اس میسی کی باتوں پر یقین نہ کرتی، پر ایک تو موبائل پر سننے اور اوپر سے ان کے جواب کے مطابق عالم کے رد عمل کو یاد کرتی وہ خود سے ہی نسیں چرا گئی تھی۔ اپنا خیال رکھو اور اپنے پپی کو سنبھالو، دیکھو کیسے رو رہا ہے تمہارے بغیر۔ عارف نے سر تھپ تھپاتے ہوئے پپی اسے دیا اور ہور سر ہلا کر لینے لگی۔ آپ سے تو رات میں بات کروں گی عالم، وہ بھی میری انگلش میں، وہ دانت پیس کر سوچتی مسکرانے لگی اور عارف سر ہلا کر چلا گیا۔ میرا دل کر رہا ہے حور کی بجائے سیدھا بھاگ چلیں، تمہارا دل کیا کہہ رہا ہے؟ داد نے ایک نظر نور کے چہرے پر ڈالتے پوچھا۔ میرا دل کر رہا ہے یہ جو نئی جوتی پہنی ہے اسے تمہارے لوفر دل کی مرمت کروں، وہ دانت پیس کر بولی۔ دونوں اس وقت ہورولین سے ملنے جا رہے تھے کہ اسپیڈ سے آتی برہان کی گاڑی کو الوی ہاؤس کی طرف جاتے دیکھا۔ یہ بھائی تھے نا؟ اس سے سراؤنڈ سے نکل کر گاڑی کی بیک دیکھتے پوچھا۔ ہاں، یہ آپ کے بھائی محترم تھے، نور نے منہ بنا کر کہا۔ واپس چل کر دیکھیں۔ داد نے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں بات سنتے غصہ ٹپک آیا تھا کہ وہ سر کھجانے لگا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، سیدھے چلو ورنہ ہاتھ پاؤں توڑ کر روانہ کروں گی، وہ گررائی تو داد نے آنکھیں جھپکی۔ بڑی پٹاخ ہو یار۔ وہ بیچارگی سے کہتے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا اور نور نے منہ بنایا۔ سنو، تم اس کنڈے کو دیکھ کر مجھے چھوڑ کر بھاگ تو نہیں جاؤ گے؟ وہ الف کا سوچتی کپ کپ پائے لے کر بولی۔ ارے نہیں یار، چھوڑ کر نہیں، اڑ کر بھاگ جاؤں گا۔ معصومیت سے کہتے وہ نور کو آگ لگا گیا۔ بی سیریس، وہ چلائی۔ اوکے بابا، تمہیں بھی ساتھ اڑا کر بھاگوں گا، اب ٹھیک؟ آنکھیں گھماتے وہ سخاوت دکھانے لگا کہ نور کو کچھ نہ دکھا تو اس کے بازو پر اپنے دانت کاٹ دیے۔ اف ظالم، کیا انداز محبت ہے۔ وہ بازو دیکھتا کر آ کر بولا جہاں سرخ سرخ نشان تھے۔ بہت نیک انداز سے نفرت ہے، نور مسا لیتی بولی۔ کہاں جاؤ گی بونی، میرے پاس ہی آنا ہے، اتنا کرو جتنا سہ سکتی ہو ورنہ۔ معنی ایسے سے کہتے اس کے ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کی قطرے نمادار کر گیا۔ اور پھر میں بھی جوتی کی بجائے ہیل پہننا شروع کر دوں گی، وہ دانت پیس کر بولی۔ شوق سے، اور میں بھی ان دانتوں کو نکال کر ویمپائر والے دانت لگوا لوں گا، پھر تو تم ہوگی اور میں اور ہمارا روم۔ اپنی شرارت سے باز آیا کہ نور چوئی اٹھی۔ کمینے میں تمہارا خون پی جاؤں گی، وہ مکے مارتی چلائی۔ اچھا، تم بھی ویمپائر بننا چاہتی ہو؟ بونی، شوق سے بنو، مل کر مزے کریں گے۔ مسلسل اس کے مکے پنجوں کی بارش کو نظر انداز کرتے وہ کہکا لگا کر بولا۔ پر ہو جا کر لو آنکھیں سب سے سرخ چہرے کے ساتھ مٹھی میں نیکلس کے ساتھ پیپرز اور دوسرے میں بیگ تھامے وہ الوی ہاؤس میں داخل ہوا۔ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، ہورولین بیٹا کہاں ہے؟ لاؤنج میں بیٹھے کمال صاحب نے برہان کو دیکھتے کہا، پر جب اس کے چہرے اور ہاتھ میں بیگ کو دیکھا تو خاموش اس کے سرخ چہرے کو دیکھنے لگے۔ وہ نہیں آئی۔ پیپرز اس نے پہلے ہی جیب میں ڈال دیے تھے اور اب کمال صاحب کا چہرہ دیکھنے لگا جو نہیں آئی سنتے غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ کیسے نہیں آئی؟ تم نے کہا نہیں کہ وہ کس انسان کے ساتھ رہ رہی ہے؟ حیوان ہے وہ، تمہیں نے تو بتایا تھا، پھر کیسے وہ اس کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ جاؤ لے آؤ اسے اور پیسے منہ پر مار کر ریسٹورنٹ کے پیپرز بھی لے آنا، کیونکہ وہ میرے بھائی کا ہے اور میں اس سے ایسے کسی کو ہڑپنے نہیں دوں گا۔ کمال صاحب دھاڑ کر بولے۔ آصف بیگم نے اندر ہی اندر سکھ کا سانس خارج کیا کہ وہ نہیں آئی، ورنہ کتنی باتیں سننی پڑتی کہ 4 سال سے غائب اندھی لڑکی کو بخو بنایا ہے۔ بس کر دیں ابو، اور کتنے دولت کے نشے میں گریں گے۔ ساری احترام تمیز ایک طرف رکھ کر وہ حلق کے بل دھاڑا اور دیوار ہلا کر رکھ دیے۔
बुरहान, आसिया बेगम ने घबरा कर सीने पर हाथ रखा। अंधा कर दिया है आपको दौलत ने कमाल अलवी। भाई जब जिंदा था तब नहीं याद आया? जब वो 2 दिन भूखे होते थे, सूखी रोटी खाते थे, तब आपको भाई याद नहीं आया? आज एक रेस्टोरेंट ने आपको भाई याद दिया है। वो गुर्रा कर बैग सामने फेंकते बोला, कमाल अलवी को साकित छोड़कर। क्या बुरहान? हाँ, उसने आसिया बेगम की जानिब रुख किया। मर गया आपका बुरहान, जो अंधा था, अपने माँ बाप की इज्जत में हर नाइंसाफी खामोशी से देखता था। मार दिया आप दोनों ने उस बुरहान को, जो 2 मासूम बहनों के साथ खामोशी से नाइंसाफी होते देखता था। दादा ने तो नूरुलैन और नूरुलैन के नाम भी अपनी प्रॉपर्टी की थी अब्बू, और आपने क्या किया? दोनों मासूमों से अनजाने में सारी प्रॉपर्टी छीन ली और अपने बेटों के नाम कर दी। वो गुस्साही की हदें पार कर गया। बुरहान, बस कर दो, आसिया बेगम अपने शोहर की सफ़ेद रंगत देखकर चिल्लाई। बस आप कर दे अम्मी, वो आप ही थी ना जिससे मैंने कहा था अम्मी हूर भूख से रो रही थी, चचा की गाड़ी खराब हो गई है और पैसे नहीं उनके पास खाना खाने या गाड़ी की मरम्मत करवाने के लिए। वो रोता हुआ चीखा। तब आपने क्या कहा? चुप करो, तुम्हारे अब्बू ना सुन ले, कहीं उन्हें भाई की मोहब्बत खींच न ले। वो ठाड़े मारकर रोया कि आसिया बेगम अपने दिल पर हाथ रखकर गिरने वाले अंदाज में सोफे पर बैठी। आप ही वो औरत है अम्मी जिसने अपने शोहर को दौलत की दलदल में फेंका। आप अम्मी, आप चाहती तो दोनों भाइयों को मिलवा सकती थी, पर नहीं, आपको तो अपनी मरी बहन का बदला लेना था, जो पसंद का शोहर न मिलने पर खुदकुशी कर गई। और आप बदला लेते लेते किस रास्ते की राही बन गए, कभी गौर ना किया। आज चचा जिंदा होते, अगर उनकी पुष्प पर उनके भाई का साया होता, किसी की मजाल होती उनकी परियों पर बुरी नजर डालने की। पर क्या हुआ? कोई नहीं था उनका। मार गए हैवान बेदर्दी से। उन्हें छीन गए मेरी मासूम हूर को, कि अब वो मेरी तरफ देख भी नहीं रही। सही कर रही है, मैं लायक ही नहीं उसके। मैं जब उनके हक में आवाज नहीं उठा सकता, तो मैं किस मुंह से उसे लाऊं अपनी जिंदगी में? और वह हैवान कैसा भी है, पर उसकी तरफ कोई आंख उठाने की कोशिश करे तो नोच लेता है। इस लिहाज से वो मुझसे 100 गुना बढ़कर बेहतर है। मैं शुक्र करता हूं कि वो नहीं आई और मैंने मजीद उसकी जिंदगी जहन्नुम नहीं बनाई। और आपको जब अपनी जान की पड़ी तो जबरदस्ती उस लड़की की शादी उस हैवान से करवा दी, और जब लालच पड़ी तो अब उसे वापस लाना चाहते हो, ताकि सारी जिंदगी पांव तले रखकर उसके जख्मों को नोचते रहे। आसीनों से आंखें साफ करते वो बोला। दोनों खामोश सोफे पर बैठे सुन रहे थे। सालों बाद अपना बदसूरत चेहरा जो आईने में नजर आया था, रूह कपकपा उठी थी। ये देखें, ये दिए हैं आपके भाई की बेटी ने पेपर्स। जाकर मेरे ताया अब्बू को दे दो, जिसे दौलत की भूख ने अंधा कर दिया है। अब उसका घर तोड़ना चाहता है। जब सरबराह होकर उसके साथ निकाह करवाया था, क्या तब 3 करोड़ नहीं देने के लिए? जब वो उससे डर रही थी, रो रही थी, क्या तब पैसे नहीं थे आपके पास? और आज जब उसी हैवान से मोहब्बत करने लगी है, अपना शोहर तस्लीम कर गई है, नसीब का लिखा मान चुकी है, तो ताया को अपनी भतीजी याद आ गई, वो रेस्टोरेंट याद आ गया। आंसू लुढ़क कर कमाल साहब के गाल पर फिसले। बेआवाज रो रहा था। जब नजर पेपर से पड़ी तो रूह में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया। मुझे मालूम है दिल तो कर रहा होगा पेपर छीनने को, पर मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ये आप लोगों का हक नहीं, चाचा जान का हक है, जिसने अपनी परियों की जिंदगी संवारने के लिए एक कदम उठाया था। मैं कभी भी आपको उनका हक हड़पने नहीं दूंगा। अब और वो कहते गहरा सांस लेने लगा। दोनों मियाँ बीवी ने तड़प कर और लफ्ज़ पर उसकी जाने देखा कि कौन सी सज़ा देने वाला है। क्या समीर की सज़ा कम थी जो वो दोनों झेल रहे थे? अब कोई उनसे पूछता कि क्या हाल है उनका, मुंह देखने के लायक नहीं बचे थे। नसें चुरा रहे थे क्योंकि दोनों बराबर के गुनाहगार थे उन मासूमों के। आसिया बेगम ने अपने ससुर को धमकी दी थी कि वो अगर मिले अपने बेटे से तो खुदकुशी कर लेंगी, और फिर इस बात पर कमाल साहब को मौका मिला तो उन्होंने भी अपनी माँ बाप पर सख्त पाबंदियां लगा दी, और अब ज़मीन पर पैर रखने से घबरा रहे थे कि कब्र की सांप बिच्छू निकलकर उन्हें काट ना दे। और आपको एक अमीर मशहूर हसीन बीवी चाहिए थी ना अब्बू? अम्मी, तो अब मैं लाऊंगा आप दोनों की बहू, मेरा कमरा सजा के रखिएगा। आपका बेटा आपकी बहू लाएगा आपकी पसंद के मुताबिक। अल्लाह हाफिज। वो कहता हुआ दोनों को साके छोड़कर वहां से निकला। कमाल साहब ने एक नज़र बैग पर डालकर झुके कंधों और झुकी नसों से डरते हुए ज़मीन पर पाँव रखे और आंसू बहाता हुआ अपने रूम में जाने लगा। कमाल, आसिया बेगम तड़प कर उनकी हालत पर उठी। बस कर दो आसिया बेगम, अब मेरे पास कुछ नहीं। खाली हाथों तुम्हारी एक बहन के दुख को भरने के लिए मैंने माँ बाप, भाई, भतीजी, भाभी गंवा दी। क्या अभी भी कोई रह गया है? वो रोते हुए बोले तो आसिया बेगम से सक उठी। कमाल, मुझे माफ़ कर दो।
وہ ہاتھ چھوڑنے لگی۔ تمہاری غلطی نہیں، میرا گناہ ہے، مجھے جھیلنے دو۔ وہ کہہ کر رکے نہیں، چلے گئے اور آسیہ بیگم ان کی بگڑی حالت پر سسکیوں سے رونے لگی۔ میں نے کیا کر دیا اللہ، مجھے معاف کر دو۔ جمال، وشال، وہ باری باری سب کو بلاتی روتے ہوئے معافیاں مانگنے لگی، پر کوئی جواب نہ ملا، کیونکہ اس رب نے رسی جو کھینچ لی تھی۔ پر کہتے ہیں نا، وہ رب بڑا رحیم و کریم ہے، شاید انہیں وقت سے پہلے آئینہ دکھا کر توبہ کا موقع دینا چاہتا ہو، اور جب دل بے سکون ہو تب کہتے ہیں روح کی مرمت کرنے کا وقت ہے، اور کہا جاتا ہے روح کی مرمت توبہ سے ہوتی ہے، تو شاید انہیں بھی موقع مل گیا ہو۔ وہ بڑا ہی رحمان ہے، کیا پتہ کون سی نیکی پسند آ گئی ہو ان کی، تبھی وقت سے پہلے یہ احساس دلا دیا۔ اور کیا ان کے کیے کی یہ سزا کم تھی کہ انہیں احساس ہو گیا تھا، اور اب اس احساس سے انہیں ساری زندگی تڑپانا تھا۔ یا اللہ، اے میرے مالک، ہم گناہ گاروں کو معاف فرما میرے مولا۔ وہ زمین پر بیٹھی دونوں ہاتھ بلند کرتی سسکی۔ کیا تم دونوں کا نکاح ہو گیا؟ اور کو جب داد نے بتایا تو بے یقینی سے چیخی، ہاں۔ نور اللہ نے نظریں جھکا کر تائید کی۔ او، اور مجھے بتایا بھی نہیں نور؟ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ نور نے خونخوار نظروں سے داد کو گھورا، جیسے کہہ رہی ہوں اب دیکھو اپنے کیے کا انجام، رلا دیا نا میری بہن کو۔ نور، میری سالی صاحبہ بہت ارجنٹ میں ہوا تھا، ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اسی انہوں نے ہمارا نکاح کروا دیا۔ داد اس کا سر اپنے کندھے سے لگا کر چپ کرواتے بولا، اور اسے ناسمجھی سے سر اٹھایا۔ مطلب؟ اس نے بھیگی آواز سے پوچھا۔ دل کا دورہ پڑا تھا۔ وہ بولا تو ہور تڑپ اٹھی۔ اللہ، مجھے بتایا ہی نہیں، اب کیسے ہیں تایا ابو؟ ان کی طبیعت کیسی ہے؟ تم لوگوں نے تو مجھے پرایا ہی کر دیا۔ وہ روتی شکوا کرنے لگی، اور پھر بہت مشکل سے دونوں نے اسے سنبھالا اور کچھ دیر باتیں کی سب نے۔ نور دل ہی دل میں دعائیں مانگتی رہی کہ وہ گنڈا سامنے نہ آئے، ورنہ اسے دیکھتے ہی بے ہوش ہو جانا تھا ڈر سے۔ وہ صرف سوچتے ہی کپ کپی ہو رہی تھی۔ وہ خورولین سے چپکی بیٹھی تھی۔ برہان آیا تھا صبح مجھے لینے، نور کے سر پر اس نے بم بلاس کیا۔ کیا؟ پیسے لے کر؟ وہ ہکلاتی بولی۔ ہاں۔ نور نے سر ہلایا اور داد کو دیکھا، جو اسے دیکھ کر ایک دم اپنے چہرے پر حیرت کے تاثرات سجا چکا تھا۔ پھر تم آئی کیوں نہیں بھائی کے ساتھ ہور؟ داد نے پوچھا تو نور نے حیرت صدمے سے اپنی بے وقوف بہن کو دیکھا۔ میں یہاں خوش ہوں داد، عالم میری بہت عزت کرتے ہیں۔ وہ انگلی چٹکتی بولی۔ داد کے لبوں پر تبسم کھلا۔ اور تم میری بہن کا خیال رکھنا، اسے بہت محبت دینا۔ وہ داد کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ نور نے ایک غصے بھری نظر داد پر ڈالی، جس پر اس سے ابرو چکایا۔ تم ابھی اس کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا کہ داد نے سختی سے منہ پر ہاتھ جمایا اس کے۔ وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ اگر کچھ بھی غلط کہا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ چہرہ قریب کرتے اس نے کان میں سرد آواز میں سرگوشی کرتے وہ نور العین کو ششدر کر کیا۔ اس نے داد کے چہرے کو حیرت سے دیکھا۔ یہ کون تھا؟ اس کی خوشی کو دیکھو، اپنے مطلب کو نہیں۔ ایک بار پھر سرگوشی کرتے وہ اپنی جگہ پر آیا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں نے ٹھیک کیا نا نور؟ حور کی آواز اسے ہوش میں لائی۔ ہاں ہاں حور، تم نے ٹھیک کیا، خوش خلق سے کہتی وہ نم پلکیں صاف کرنے لگی۔ داد نے اس کے رونے پر ماتھا مسا، اور پھر کچھ دیر بعد ملازمہ کو اس کا خیال رکھنے کا کہتے واپس گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ نور پورے رات سے خاموش تھی، نہ داد کی جانب دیکھ رہی تھی، نہ ہی اس کی شرارتوں پر چیخ چلا رہی تھی، بس کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ یار، اس کی خوشی کا بھی تو سوچو، دیکھا نہیں کتنی خوش تھی عالم کا نام لیتے ہوئے۔ میں نے کچھ کہا داد؟ مجھے سمجھنے دو کہ یہ ہماری زندگی ہے، وہ تلخ ہو کر بولی اور چہرہ مڑ گئی۔ داد نے گہرا سانس گاڑی کی فضا میں خارج کیا اور اسے الویہ ہاؤس کے گیٹ پر اتار کر خود آفس کے لیے نکل گیا۔ نور سیدھی چلتی بغیر کسی کی طرف دھیان دیے اپنے روم میں بند ہو گئی۔